آپ یہ تصویر دیکھیں۔ اس تصویر میں بہت بڑی سیکھ ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوا باز کی پیٹھ پر بیٹھ کر اور اسے بار بار اس کی گردن پر نوک سے مار رہا ہے۔ اصل میں صرف کوا ہی ایک ایسا پنچھی ہے جو باز کو تنگ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ ویسے وہ زیادہ کچھ نہیں کرتا، بس باز کی پیٹھ پر بیٹھ کر اسے اونچے اڑنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پر پتہ ہے واپسی میں باز کیا کرتا ہے؟ وہ نہ اس کوے کو جواب دیتا ہے، نہ لڑتا ہے، وہ بس اونچا اڑتا ہے۔ اس کی اڑان ہر پل اونچی ہوتی جاتی ہے اور آخر میں وہ اتنا اونچا اڑتا ہے کہ کوا اتنی دور جا ہی نہیں پاتا، واپس لوٹ آتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ آپ کی لائف میں جو کوے ہیں ان پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا بند کر دیں، کیونکہ اس کہانی میں یہ کوا آپ کی زندگی کے چیلنجز ہیں، آپ کی زندگی کی ہر وہ چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، پھر چاہے وہ آپ کے ڈسٹریکشنز ہو، کرٹیسزم ہو، آبسٹیکلز ہو، دوسروں کے اوپینینز ہو، پریشانیاں ہو، ریجیکشنز ہو یا فیلیئرز ہو۔ اور جب ان سب کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ ان سبھی کووں سے لڑیے، جھگڑیے، اپنا مینٹل پیس خراب کریے، یا اس باز کی طرح اونچی اڑان بھریے، اتنی اونچی اڑان بھریے کہ نہ آپ کو ان لوگوں کا چہرہ دکھائی دے اور نہ ہی ان کی آواز آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کے راستے میں پتھر پھینکیں گے، لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان پتھروں کو رکاوٹ سمجھ کر گیو اپ کر لیتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں، یا آپ انہی پتھروں کو اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص نے بڑی ہی ایک خوبصورت بات کہی کہ یوں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، مگر صرف تب تک جب تک آپ کامیاب نہ ہوں۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہم سب نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ محنت کرو، دن رات ایک کر دو، اللہ تمہیں ایک دن ضرور کامیاب کرے گا۔ اور ایک دن جب اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، کبھی آپ کی ذات پر، کبھی آپ کے کردار پر، کبھی آپ کے نام پر، تو کبھی آپ کے ایمان پر، اور اگر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ ایک کہانی خود سے کریٹ کر لیتے ہیں، صرف آپ کو گرانے کے لیے۔ تو ایسے تکلیف دہ لمحے میں آپ کو صرف ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ سے نفرت کرنے والا شخص، آپ سے حسد رکھنے والا شخص آپ جیسا بننا چاہتا ہے، مگر بن نہیں پا رہا، اس لیے آپ سے نفرت کر رہا ہے۔ اب یہ بات جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ جیسا بننا چاہتا ہو، پر یہی حقیقت ہے۔ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں جو آپ کو ایک حاسد سے منفرد کرتی ہے؟ وہ کوالٹیز ہیں آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کا توکل، آپ کی محنت، اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی نیت کی صفائی، جو اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے بہت واقف ہے۔ جب یہ تمام کوالٹیز اللہ تعالیٰ آپ میں دیکھتا ہے تو وہ آپ کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک حاسد کے لیے ان تمام کوالٹیز کو اٹین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا وہ آسان چیز کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بجائے آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کام پوری دنیا میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو آپ سے کمتر ہیں ان کوالٹیز میں، ان خاصیتوں میں، وہ آپ کو نیچے گرائیں گے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ صبر، شکر اور توکل سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی نیت کو صاف رکھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ سے حسد کرنے والے لوگوں کا فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس طرح خواب آپ دیکھتے ہیں وہ بھی کبھی خواب دیکھا کرتے تھے۔
پر فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے، انہوں نے گیو اپ کر دیا، مگر آپ محنت کرتے رہے، اگین صبر، شکر اور توکل کے ساتھ، نیت کی صفائی کے ساتھ محنت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کر دیا۔ لہٰذا یہ لوگ جب بھی آپ کو کامیاب دیکھیں گے، مطمئن دیکھیں گے، خوش دیکھیں گے، انہیں آپ کی کامیابی میں اپنی ناکامی نظر آئے گی۔ لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ رب ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں گرا نہیں سکتی، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اینیشین محاورہ ہے کہ کتوں کے بھونکنے سے قافلے نہیں رکتے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ فقیروں کے پیچھے کتے بھونکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کتوں کے بھونکنے سے رکتے نہیں ہیں، کیونکہ کتوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور فقیر نے اپنا، تو لہٰذا رکنا نہیں ہے۔ لوگوں کو حسد آپ کی کامیابی سے نہیں ہوتا، آپ کی خوشی سے نہیں ہوتا، آپ کے کنسسٹنٹ ہونے سے لوگ حسد کرتے ہیں کہ مشکل حالات کے باوجود بھی یہ شخص موو آن کیوں کیے جا رہا ہے، یہ رکتا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مشکل حالات آتے ہیں، لوگ تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کے رویے تکلیف دیتے ہیں، لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی نیت صاف ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ تو لوگوں کو اپنے خلاف دیکھ کر یا اپنے خلاف ان کی باتیں سن کر پریشان مت ہوا کریں، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ آپ بس خاموشی سے محنت کرتے رہیے، اگین ان تمام کوالٹیز کے ساتھ، اور ایک دن آپ کی کامیابی خود شور مچا دے گی۔ When people criticize you, go higher. When life challenges you, go higher. When there seems to be endless problems speaking at you, go higher. You go higher by getting better. You go higher by doing that work on you. You go higher by working hard and working smart. Because most challenges disappear when you go higher. Problems can only disturb you when you're not good enough to handle them. When you improve, your life improves. So when life challenges you, be an eagle and go higher.